إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کی حفاظت کے سلسلے کا بیان جاری ہے، تو اس ضمن میں آج ہم دوسری فصل بیان کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے جبکہ وہ ناحق پر ہے، جنت کے کنارے میں اس کے لیے محل بنایا جاتا ہے، اور جو جھگڑا چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر ہے، اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جاتا ہے۔ جس نے اپنا اخلاق اچھا بنا لیا، جنت کی بلند جگہ میں اس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو لوگوں کو جنت میں زیادہ کون سی چیز داخل کرے گی؟ وہ اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے۔ کیا تم کو علم ہے لوگوں کو آگ میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ 2 خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے لوگ اس حفاظت کے نہ کرنے کی بنا پر جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ اس کی قدر نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ آدمی ایک برائی کی بات کرتا ہے، اس کی قدر نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے دن تک ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اس روایت کو شرح السنہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے یعنی حضرت بحث بن حکیم کے دادا سے روایت لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ویل ہے اور ہلاکت ہے۔ اس کو روایت کیا امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور امام دارمی نے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کرتا ہے، اس کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ دور دوزخ میں جا گرتا ہے، اور وہ اپنی زبان کے ساتھ اس قدر پھسلتا ہے جس قدر اپنے قدم کے ساتھ نہیں پھسلتا۔ اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی نے، امام احمد نے، امام دارمی نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر سے روایت ہے، کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، میں نے کہا نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا اپنی زبان بند رکھ، تیرا گھر تجھے گنجائش دے اور اپنے گناہوں پر رو۔ اس کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انسان جس وقت صبح کرتا ہے، سب اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے ہم سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ روایت کیا اس کو امام ترمذی نے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی حضرت علی بن حسین کون ہے؟ یہ امام زین العابدین ہے، ان کا نام تھا علی، تو حضرت علی بن حسین یعنی کہ حضرت زین العابدین سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ اس کو امام مالک نے اور امام احمد نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور امام ترمذی اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں دونوں سے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا ایک صحابی فوت ہو گیا، ایک آدمی نے کہا تجھ کو جنت کی مبارک ہو، حضور نے فرمایا تجھے کیا علم ہے؟
شاید اس نے فضول بات کی ہو یا کسی ایسی چیز کے ساتھ بخل کیا ہو جو اس میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتی تھی۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی نے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جن چیزوں کو آپ میرے لیے خوفناک فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک کون سی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ، اور فرمایا یہ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز تیری زبان ہے، یہ تجھے جہنم تک بھی لے کے جا سکتی ہے اور یہ تجھے جنت میں بھی داخل کر سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے بندہ اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایک بات سنائے، وہ تجھے اس بات میں سچا سمجھے اور تو اس میں جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ کام کرتے ہیں، یہ خیانت ہے میرا بھائی، یہ بھی خیانت ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں 2 رویہ ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، یعنی کہ وہ 2 فیسز رکھتا ہے، سامنے ایک، باہر ایک، اندر ایک۔ کسی سے ملے گا اس کے ساتھ ہو جائے گا، وہ اٹھ کے جائے گا تو پھر اس کی برائی شروع کر دے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ جب پاس بیٹھا ہے تو اتنے نائس ہیں اور کوئی اٹھ کے گیا تو پھر اسی کی برائی شروع کر دی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا مومن تان کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ روایت کیا اس کو امام ترمذی نے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ فحش کہنے والا زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے مومن کے لائق نہیں کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، کہا حضور نے فرمایا آپس میں اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ایک دوسرے پر نہ ڈالا کرو اور نہ اس طرح کہا کرو کہ تو جہنم میں جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس طرح نہ کہا کرو کہ تو آگ میں جائے۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابی داؤد نے روایت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی پیاری پیاری باتیں حضور ہم سے کہہ گئے اور ہم عملاً کتنے دور ہیں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی آدمی جس وقت کسی پر لعنت بھیجتا ہے لعنت آسمان پر چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، اس کے درے زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں چلتی ہے، جس وقت کوئی راہ نہیں پاتی جس پر لعنت ڈالی گئی ہے اس کی طرف لوٹ آتی ہے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حدیث کو امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑائی، اس نے اس پر لعنت ڈالی، حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ ڈال، وہ حکم کی گئی ہے جو شخص کسی پر لعنت بھیجے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو لعنت اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ روایت کیا اس کو امام ترمذی اور امام ابی داؤد نے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص مجھ کو کسی صحابی کی شکایت نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکلوں جب کہ میرا سینہ صاف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کرو میرا بھائی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا سخت کلامی کسی میں نہیں ہوتی مگر اس کو عیب ناک کر دیتی ہے، اور کسی میں نرمی نہیں ہوتی مگر اس کو زینت بخشتی ہے۔ یعنی یہ جو سخت کلامی ہے نا یہ عیب ہے، اور جو نرم کلامی ہے وہ زینت ہے۔ حضرت خالد بن معدان معاذ سے روایت کرتے ہیں، کہا حضور نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ کے ساتھ ملامت کرے وہ مرے گا نہیں جب تک اس کو کر نہیں لے گا، یعنی کسی ایسے گناہ کی آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ یعنی ایک شخص ہے وہ تائب ہے، وہ کوئی کسی گناہ میں مبتلا تھا لیکن تائب ہے، اب کوئی اس کو چڑھائے ارے یار تو فلاں آدمی تھا، تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ حضرت واصلہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے اور تجھ کو اس میں مبتلا کر دے۔
اللہ اکبر، کتنے ہی لوگ ہیں جو لوگوں کی خوشیوں سے ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کے غم میں خوشی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور میرے لیے ایسا ایسا ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو دوسروں کی نقل اتار کر ان کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت جندب سے روایت ہے، کہا ایک اعرابی آیا، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا، پھر اس کا پاؤں باندھا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا اپنے اونٹ کی طرف آیا، اسے کھولا اور اس پر سوار ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی کو اپنی رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ اعرابی زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ؟ تم سنتے نہیں ہو کہ اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، یہ اس کو محدود کرتا ہے۔ تو یہاں دوسری فصل کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اگلی فصل کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل ذي علم